ایسی قوم کا کیا ہوگا جہاں اس طرح کا جنگل کا سلسلہ چل رہا ہو. یہ ایک قوم کی تباہی کا سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ ادھر انصاف نہیں ہوتا. صرف اس ایک غلطی کی وجہ سے، جسے آپ سوشل جسٹس کہتے ہیں، کہ کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا آپ نے ایک بدعنوانی کو، ایک خیانت کو، ایک ایمانداری کے خلاف چیزوں کو. اور آپ دیکھ لیں پورا سسٹم اس کے اندر سیل آؤٹ ہے آپ کا. میرٹ جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہوگا، کمینے لوگ بادشاہ بن جائیں گے آپ کے اوپر. ایک انجینئر جو ہے وہ دھکے کھاتے ہوئے ملے گا، اور ایک ناشتہ گاتا جو ہے ٹک ٹاکر جو ہے نا، وہ آپ کو دکھے گا کہ اس کے پاس آج گاڑیاں بھی بڑی بڑی آ چکی ہیں، اس کے پاس فیم بھی بہت ہے، اس کے پاس لائکس بھی بہت ہیں، اس کی مونیٹائزیشن سے دولت بھی بہت آ رہی ہے. لیکن جو قابل بچے ہوں گے یا قابل لوگ ہوں گے، ابھی وہ آپ دیکھیں وہ مزدوری کر رہا ہوگا کہیں پہ. آپ دیکھ لینا ایک اوپن میڈیا پہ آ کے پاکستان کی ایک بڑی ہستی نے آگے کہہ دیا کہ حیرت کی بات، ایک صحافی کو کہا نا انہوں نے، حیرت کی بات ہے تجھ جیسا آدمی کتنا کماتا ہوگا، 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ. جا کسی بڑوں سے جا کے نیچوں سے پوچھ جو اربوں کروڑوں کے کام کرتے ہیں، کوئی کام بغیر پیسے کے نہیں ہو سکتا. تو جدھر یہ چلے گا ادھر آپ دیکھ لیں کوئی آرڈر نہیں ہوگا. وہ ایک جنگل ہے، جس دن اس کے اوپر ایک بڑی شارک آ گئی تو یہ پھر دوسرے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں گے، جسے ہم کہتے ہیں افتراق. یہ امہ کا منجن نہ شیخ صاحب اب چلنا نہیں چاہیے زیادہ. کوئی امہ نہیں ہے. سعودیہ اپنا سوچ رہا ہے، یو اے ای اپنا سوچ رہا ہے، ترکی اپنا سوچ رہا ہے، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی امہ شمہ نہیں ہے. سو پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو ایکٹ ایز اے سیویئر فار دا انٹائر مسلم پیپل. ٹاک اباؤٹ یور اون ہوم. کسی حد تک یہ جملہ ٹھیک بھی ہوگا، کسی حد تک یہ جملہ بہت دکھ بھرا ہے کہ واقعی بھی بات نہیں کر سکتے. میں نے جا کے دیکھا ہے مڈل ایسٹرن کنٹری، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. نو بڈی کیئرس. یہی ہو رہا ہے، لوگ پاکستان سے جا بھی رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی غلطی ہے، سسٹم کی غلطی ہوگی. میں پریکٹیکل آدمی ہوں، میں پریکٹیکل اپروچ میں ضرور کہوں گا فینٹیسی میں مت رہیں، آئیڈیلزم میں مت رہیں. The book of power and the book of law says something else, and the actual law and the actual power activates in a different sense. یہ سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ آپ اگر ایک بیٹے کو جو ہے وہ نہیں کر رہے، اس جسٹس سسٹم کے اندر نہیں لے کے آ رہے، اور دوسرے کو لے کے آ رہے ہیں، تو یہ دونوں کل ایک نہیں رہ سکتے. نہیں تو یہ والی حدیث کہاں جائے گی؟ اگر آپ نے ایک کو گفٹ دیا ہے تو دوسرے کو بھی گفٹ دے. اللہ نے اس بات کا خیال رکھا ہے آپ کے فیملی میں آرڈر میں کہ اگر ایک باپ کسی ایک اولاد کو ہبہ کرتا ہے تحفہ، اگر دوسرے کو بھی دینا پڑے گا. سر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو ان دا لیگ آف نیشنز کچھ چیزیں نہیں، بہت کچھ دیکھنا پڑے گا دنوں کا. میں آپ سے پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ ایک چیز گارنٹی کر دیتے نا تو بھی یہ ملک کھڑا ہو سکتا تھا. آپ جسٹس گارنٹی کر دیتے اس ملک کو. شیخ صاحب کافی اس پہ بات ہوتی ہے کہ جتنی بھی پاورز آئی ہیں پاسٹ کے اندر، یا جن لوگوں کا بھی عروج آیا ہے اس دنیا کے اندر، ہر عروج کو ایک زوال ہے، اور زوال کے بعد پھر قومیں اٹھتی ہیں. تو ایک پیٹرن ہے، ایک سائیکل ہے کہ پاورز ڈکلائن ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ رائز ہوتی ہیں. تو یہاں پر بہت سارا لٹریچر ہے انٹرنیٹ کے اوپر، بہت کتابیں بھی لکھی ہیں لوگوں نے، بہت تبصرے بھی کیے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا نیریٹو اور آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ بڑی پاورز کا، چاہے وہ اکنامک پاورز ہوں، ریلیجس پاورز ہوں، انٹلیکچوئل پاورز ہوں، ٹیکنالوجی کے اندر پاورز ہوں، ایک وقت کے بعد ڈکلائن کیوں آتا ہے؟ ہم بہت سارے بزنسز کو دیکھتے ہیں کہ بہت نام ہوتا ہے ان کا، پھر ڈکلائن آ جاتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے، کیا اس کو روکا جا سکتا؟ ڈکلائن سے پہلے یہ بتائیں نا کہ ان کا جو انکلائن ہے وہ کیوں آیا تھا. ہاں وہ ایک پیٹرن تو ہے. لیٹ می آسک یو، وائی ڈو یو تھنک کہ ہر انسان کے بیچ میں سے ایک خاص گھر یا ایک خاص قوم، ایک خاص انسان یا ایک خاص سسٹم جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے سب پر، یا نمایاں ہو جاتا ہے اوپر؟ واٹ آر دا فیکٹرز بیہائنڈ دیٹ؟ بہت فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ون مین تھنگ، اگر مجھے یہ پوچھنا ہو کہ کسی بھی ریٹ ریس کے اندر یا کسی بھی ریس کے اندر ایک کو اتنا کٹنگ ایج کیوں اتنا زیادہ مل جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ کیشنگ دا رائٹ اپرچونٹی، دا رائٹ ٹائم، ٹیکنگ دا رائٹ ڈیسیژنز ایٹ دا رائٹ ٹائم. جملہ ذرا لفظ اچھا بھی بولا تھا، تو ابھی ہماری بات چل رہی تھی اس میں بولا تم نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلے. کانکرنگ یا اگر کانکر کرنے کی سوچ نہیں ہے تو پھر آگے یہ سسٹمز بنانے کا اور سسٹمز چلانے کی باتیں نا، یہ سب فضول ہے. بھائی ایک آدمی بیٹھ کے اپنے گیان جھاڑ رہا ہے، اپنی علم جھاڑ رہا ہے کہ بھائی یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو سوال یہی اٹھتا ہے نا بھائی جان، یہ سب ہونے اور نہیں ہونے سے پیچھے نا ایک دلیری، ایک بہادری، ایک جنگ چاہیے ہوتی ہے آگے بڑھنے کی.
صحیح. تو جب تک وہ کانکر کرنے کے لیے وہ بھوک نہیں ہوگی اور وہ سلسلہ نہیں ہوگا اور وہ تربیت نہیں ہوگی اور وہ ویژن نہیں ہوگا نا, تو آپ پھر ایوریج ارنرز ہی ہوں گے سب کے بیچ میں. اگر وہ 2 لاکھ کما رہا ہے, وہ 4 لاکھ کما رہا ہے, تو وہ 3 لاکھ. اگر آپ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کے اسکیل سے اٹھ کے 50 لاکھ روپے مہینے پہ جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو اس کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. تو انسان کو کہیں اوپر آنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز چاہیے ہوتی ہے وہی اس کے زوال کی سب سے بڑی ریزن بنتی ہے. اوکے, ہیونگ اے کانکرنگ مائنڈ سیٹ. کانکرنگ مائنڈ سیٹ, ایک سیلف اسٹیم, انٹیگریٹی, ویلیوز, بھوک, غیرت بڑا ورڈ ہے کہ بھائی میں اس پہ سیٹل نہیں ہو سکتا, میرا سیٹلمنٹ آرڈر جو ہے نا وہ بہت بڑے پہ نکلنا چاہیے. یہ اس کو سارے آڈ سے لڑواتی ہے جو اس کے نفس کو, اس کی کیریکٹر کو, اس کے بیہیویئر کو, اس کی برادری کو, اس کے ڈی این اے کے خلاف جائے گا. وہ تب لڑ لے گا اس سے. جیسے ہی انسان کی بھوک اور غیرت کمپرومائزڈ ہوگی تو آپ یہ سمجھ لیں وہ وہاں سٹے لے لے گا اپنا, اور جہاں وہ سٹے لے گا وہاں مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اب آپ شروع کریں. اوپننگ سٹیٹمنٹ اس سے ہونا چاہیے کہ جس بیس پہ بنائی تھی, جو چیلنجز اس ٹائم پر تھے 0 سے وہاں تک پہنچنے کے لیے, وہی چیلنجز جو ڈوبتی ہوئی ناؤ ہے نا, ڈوبتی ہوئی جو کشتی ہے, وہی چیلنجز اس کے ہیں کہ آپ بچا اس لیے نہیں پا رہے اس کو ڈوبتے ہوئے کیونکہ آپ بچانا ہی نہیں چاہتے. اگر مسلمان ہم سویلائزیشن کی یا امت کی بات کریں, کافی لوگ اس پہ, امت کوئی ایک چیز, ایک علاقے کا نام تھوڑی ہے. امت 54-55 ملک ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم جب زوال جب آنا شروع ہوا, یہ سارے کمبائنڈ ایک امت نہیں رہے. جب اب ڈکلائن آنا شروع ہوا اس وقت وہ ایک تھے نا, کہاں کب سے سٹارٹ؟ تب بھی فیکشنز تو بنے ہوئے تھے نا, دو خلافتیں اور 2 خلیفوں کا سلسلہ, اور ایک سلسلے تو چلتے رہے تھے, ایسا تھوڑی ہے. لیکن ٹھیک ہے, چلیں آپ عثمانی خلافت لے لیں, ایک بڑا سیٹ اپ موجود تھا آخری دور میں جہاں آپ کا ایک کمبائنڈ پولیٹیکل آرڈر دکھتا ہے. اسلامک فریم ورک کے نام سے جو مشہور تھا وہ عثمانی خلافت تھی. بہرحال پوچھیں وہاں سے اگر ہمارا ڈکلائن آئی ہے, اس سے پہلے سے بھی ہمارا ڈکلائن پہلے سے, تو کیا اسباب, کیا ریزنز, کیا فیکٹرز آپ کو لگتے ہیں کہ جو ہوئے اور جس پر کام نہیں ہوا اور یہ پھر سچویشن خراب ہوتے گئی اور یہاں تک کہ آج یہ حال ہے؟ پاکستان میں کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ پاکستان میں بھی آئیں گے انشاءاللہ. پیچھے جانے کا اتنا شوق کہ ہمیں پاکستان پیچھے سے سٹارٹ لے دینا تھوڑا. انہوں نے ایزی لیا گیم کو. فیکٹر نمبر 1 ایزی لیا انہوں نے. کمفرٹ زون ایزی لیا آپ نے. زندگی کو جدھر آپ ایزی لیں گے آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا. آپ خود تجربے کار ہو, میرے ساتھ آپ نے زندگی بنائی ہے, آپ کو پتہ نہیں. ایزی لیا انہوں نے. دا مومنٹ پاکستانی کرکٹ کا کیا حال ہے آج آپ دیکھیں, یعنی فیئر آف فیلئر نہیں تھا. مطلب جس نے ایک الٹیمیٹ غربت دیکھی ہوتی ہے نا, اس میں جو احساس ہوتا ہے نا کچھ بنانے کا, وہ اس میں نہیں ہوگا جسے پلیٹ میں ملا ہوتا ہے, جس کو گولڈن اسپون ملا ہوتا ہے. ہاں, تو جنہوں نے اس نظریے کو کہ اللہ کے سوا کوئی باطل الہ اور باطل معبود اور باطل قانون اور باطل نظام ہو ہی نہیں سکتا, جنہوں نے اس کو اوریجنل فارمیٹ میں دیکھا ہوا نا, ان کی آگ ڈیفرنٹ تھی بنسبت کہ اس کے بعد جو کیری فارورڈ کر رہے تھے اس کو. تو 700 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے اندر وہ جذبات تو ہوتے تو ہیں, ایسی بات نہیں. اس جذبات کو زندہ رکھنا کام کس کا ہے؟ علماء کا. اہل علم کا طبقہ ہے جو اس اوریجنل ٹیسٹیمنٹ سے اس نیریٹو کو زندہ رکھتا ہے اس کی, اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے وہی نبوی منہج اپنایا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آگ ان کے دلوں میں کہ ان قریب ہے کہ آپ کو جلانے والی تیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے, قریب ہی لائیں گے تو آگ لگے. وہ آگ زندہ رکھنے کے اوپر ایک لٹریچر ہے کہ زندہ کیسے رکھنا ہے اس انسان کو. اللہ وحی القلب, یہ دل ہے, دل میں اس آگ کو زندہ رکھنے کے لیے کہ کسی لیول پر بھی آپ نے ایزی نہیں لینا اس کو. تو وہ پورا ایک سلسلہ ہے, ایک سلیبس ہے, ایک کریکولم ہے, وہ جنہوں نے فالو کیا ہے وہ بڑھتے رہے اس وقت تک. ابو بکر بھی نہیں رکے, عثمان تک نہیں رکے, عمر تک نہیں رکا, معاملہ حضرت علی تک نہیں رکی. ایکسپینشنیں تو چلتی رہیں, بعد میں بھی ہوئی ہیں, عمر عبدالعزیز کے زمانے میں. وہ آگ زندہ تھی, مسائل بھی زندہ تھے مگر آگ بھی زندہ تھی. وہ آگ کو ایک سیریس دھچکا لگا ہوگا تو انہوں نے ایک لیول کے اوپر وہ ابو دا بیلٹ جا کے جو محنت کرنے والی چیز ہوتی ہے نا وہ نہیں کی ہوگی. انہوں نے ریلیکس لیا ہوگا, ایزی لیا گیم کو. اور کسی میں وہ آگ زندہ تھی کیونکہ وہ مغلوب تھے, وہ لگے رہے. اور جہاں انہوں نے دیکھا بھائی
اس جنریشن میں نہیں, اس جنریشن میں نہیں, اس جنریشن میں نہیں, اس جنریشن میں نہیں. ایک جنریشن انہوں نے دیکھا بھائی اب گراف تھوڑا نیچے آ گیا تو انہیں ایک کٹنگ ایج مل گیا آگے سے. یوسین بولٹ کو ہرانا پہلے وقتوں میں تو بہت مشکل تھا نا, کہیں تو ٹانگیں تھکی ہوں گی نا, تو نئے گھوڑے نے ریپلیس کرنا تھا اس کو. تو اگر وہ اپنا ہی گھوڑا ہوتا اور اگر اس میں بنیاد سے ہی وہ کسی, یعنی اس کا مطلب ہے کسی باپ نے اپنی اولاد کو کمفرٹ اور کنوینئنس دی نا اور وارئر نہیں بنایا تو وہ کانکویسٹ رک گئی ہوگی. تو انہوں نے وہ اقدام جو مقابلے کی جنگ تھی, جب تک یہ لوگ گرو کر رہے تھے اور آپ بھی گرو کر رہے تھے تو ہیڈ آن ہیڈ تھا نا. تلک الایام نداولها بین الناس, یہ دن بدلتے رہتے تھے, کبھی یہ جیتتے تھے کبھی وہ جیتتے تھے. لیکن جس کی غیرت اور جس کی بھوک اور جس کی سیلف اسٹیم اور جس کا نظریہ اور جس کی آئیڈیالوجی جتنی زندہ رہی اس نے اتنا ایفرٹ پٹ کیا ہوگا اس کے لیے. صحیح. تو جدھر آپ اس ٹگ آف وار کے اندر ہلکے ہوئے ہیں اس کو موقع مل گیا آپ پہ ایک ایج لینے کا. سمپل ایک یہ ایج ایک دن میں نہیں ہوا ہوگا, مطلب اسٹارٹنگ فیز کے آپ نے ریلیکس لیا ہوگا, آپ نے ایز کیا ہوگا, ویژن کے ساتھ آپ نے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو تعمیر کیا, اللہ کے حکم سے انویسٹ کیا, کچھ بنایا ان کو, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فیوچر کا, غیب کا جو بھی ہے وہی کے ذریعے جو بھی بتایا کہ قیامت کے قریب کس طرح کے حالات ہوں گے اور ان کی امت کے ساتھ کیا کیا درپیش مسائل آئیں گے. تو انہوں نے خبردار تو کیا ہوگا نا کہ یہ چیزیں مت کرنا, اس طرح پچھلی امتیں, پچھلی قومیں ہلاک ہوئی تھیں. سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا نہیں ہوتا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, پینا چھوڑ دے گی قوم کے. نہیں لیکن اس پہ ہم تھوڑی بات کر سکتے ہیں. اگر یہ تھا بھی تو یہ تو بتایا گیا تھا, ٹھیک ہے, آگے کے حالات بتائے گئے تھے, پچھلے کے معاملات دکھائے گئے تھے. بات تو ہے کہ ڈیزائر, لیکن اس پہ تو روشنی ڈالے نا کہ وہ کیا زوال کے اسباب ہیں جو پچھلی قوموں میں بھی تھے اور ہم بھی وہی کریں گے. نمبر 1 آپ لکھ لیں اس کے اندر جو سب سے پرومیننٹ جو آپ اس پہ لکھیں گے نا قوموں کی ہلاکت کے اسباب میں, سب سے پہلا یہ ہے کہ وہاں پر سوشل جسٹس سسٹم کے اندر مداہنت تھی. اس کے اندر جو ہے امیر کے لیے, ایک ایلیٹ طبقے کے لیے قانون کچھ ہوتا تھا اور ضعیف طبقے کے لیے قانون کچھ ہوتا تھا. یہ ایک بہت بڑی واضح نصوص سے ثابت اور قرآن حدیث کی اسٹیبلشڈ آرٹیکل ہے کہ جس وقت یہ ہوگا تو اللہ, دیکھیں قومیں ہلاک ہوتی ہیں سپر نیچرلی, ٹھیک ہے, یعنی اللہ کی طرف سے بھی وہ قوم نہیں رہتی, اور پھر اپنے ہاتھوں سے جو ظہر الفساد فی البر والبحر جو ہوا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے تو پھر آگ آدمی لگا ہی دیتا ہے خود کو. تو جس دن اللہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا کسی قوم کے اوپر سے, اصل میں ہلاک وہ اس دن ہوتی ہے. ہلاک اس دن نہیں ہوتی جس دن اس نے ایک گناہ کیا ہوتا ہے, لیکن جس دن اللہ اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا دے گا تو چاہے وہ بڑا گناہ کرے یا چھوٹا گناہ کرے, برباد ہونے کے لیے یہی بہت ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں ہے اللہ کا, ید اللہ علی الجماعت نہیں ہے اس دن. تو سب سے بڑی وجہ اللہ کی رحمت کے اٹھنے کی, اللہ تعالیٰ کی بیکنگ کی اٹھنے کی, اور اللہ تعالیٰ کی اس قوم کے دل کے اندر ایک وحدت, ایک اتحاد, ایک ان کا ویژنری ہونا, ایک ان کا ایک غیرت مند ہونا, یہ سب ختم ہونا شروع ہو جائے گا اگر وہاں اللہ اس قوم کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. اور اتنا شر پھیل جائے گا ان کے دلوں کے اندر کہ وہ دل کسی قیادت کو لیڈ کرنے کے لیے یا کسی نبی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پھر سلیکٹ نہیں ہوتے. یہی رومن سوسائٹی کا, یہ جاہلیت کے دور میں بھی یہی تھا اور پچھلی قوموں میں بھی یہی تھا, اور بنی اسرائیل کو تو اسٹرکٹلی ٹارگٹ کر کے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی قوم کے اندر جب کوئی امیر آدمی گناہ کرتا تھا تو اس کو جو ہے نا وہ ہدیہ لے کے یا پیسے لے کے یا برائبری لے کے اس کو ریزالو کر دیا کرتے تھے. اور جب یہی کام جو ہے کسی غریب سے ہوتا تھا اقام علیہ الحد, وہ اس کے اوپر حد قائم کر دیا کرتے تھے اور اس کو کوئی کمفرٹ زون نہیں ملتا. یہ سوشل ڈس آرڈر جسٹس کا جب ہوگا تو یہ قوم نے اس کے اندر روحانی پہلو بھی یہ ہوں گے کہ ان کے دل جو ہے نا ان میں مؤلفۃ القلوب, تالیف القلب, آپس میں دلوں کا ایک رہ کے ایک دوسرے کے لیے دیوار بننا, یہ ختم ہو جائے گا. اور آرڈر کی ڈسکریمنیشن کی وجہ سے جو ہے نا, سوشل آرڈر کی ڈسکریمنیشن کی وجہ سے امیر جو ہوگا وہ بگڑتا جائے گا, ایلیٹ بگڑتی جائے گی, ایلیٹ ظالم بنتی جائے گی, غریب پستا جائے گا اور فرسٹریٹ ہوتا جائے گا, بزدل ہوتا جائے گا, اور وہ آرمز اسٹرگل اور ملیٹنسی میں چلا جائے گا, یا وہ بدلے میں جائے گا, یا وہ دوسرے, یہ ڈسکریپنسی کریٹ کرے گا. بہت بڑا فیکٹر ہے قوم کی ہلاکت میں کہ وہاں ون لائن جسٹس سسٹم اوپر سے لے کے نیچے تک کسی کے لیے نہ ہو.
اور اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے نا کہ کریں آپ بیان کریں, آپ لے دیں نیکی. نہیں آپ بولے زبردست ہے بولے. انہوں نے اس پہ کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک امت کی اتنی عظیم ایک ایگزامپل دی, ایگزامپل یہ دی ہے جی کہ اتنی عظیم عورت کے ہاتھوں میں ویسے ہو نہیں سکتا کچھ بھی. جی ہاں, نبی کی بیٹی نعوذ باللہ وہ کیوں غلط کام کر سکتی ہے. لیکن آپ سب نے کہا جسٹس یہ ہے, اگر جسٹس کا لیول میرا یہ ہے کہ اگر میری اپنی سگی بیٹی میرے دل کا ٹکڑا بھی کھڑی ہو کے کرے گی نا تو میں اس پر بھی ہاتھ کاٹنے کی حد کو لاگو کر دوں گا. تو جس لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ ہی ہے کہ وہ اپنی گھر سے جسٹس کو پریویل کروا رہے ہیں, جسٹس کی اسٹیبلشمنٹ کو کروا رہے ہیں, تو اس سوسائٹی سے کون لڑے گا. اچھا, یہ خالی سوسائٹل یا پھر ایک ملک کے اندر یا امت کے اندر نہیں, یہ گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ہر جگہ آپ اگر ایک بیٹے کو جو ہے وہ نہیں کر رہے, اس جسٹس سسٹم کے اندر نہیں لے کے آ رہے اور دوسرے کو لے کے آ رہے ہیں, تو یہ دونوں کل ایک نہیں رہ سکتے. نہیں تو یہ والی حدیث کہاں جائے گی. اگر آپ نے ایک کو گفٹ دیا ہے تو دوسرے کو بھی گفٹ دیں. جی آپ اپنے, اللہ نے اس بات کا خیال رکھا ہے آپ کے فیملی میں آرڈر میں کہ اگر ایک باپ کسی ایک اولاد کو ہبا کرتا ہے تحفہ کر, دوسرے کو بھی دینا پڑے گا, تاکہ کسی قسم عدل انصاف. ایک نیشن اور ایک معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے جس پر وہ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ تھا کہ میں انصاف کی تحریک ہوں, انصاف کی موومنٹ ہوں, میں انصاف اسٹیبلش کروں گا. مگر وہ انصاف ایک اپنے مائنڈ سیٹ کا نہیں تھا, وہ اللہ کے حق کو دلانے کے لیے, مخلوق کے حق کو دلانے کے لیے, نفس کو اس کا حق دلانے کے لیے, ہر جو حقوق ہے میں اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو جو انصاف اور جو عدلیہ کا نظام اور جو پار اور جو سٹرکچر سسٹم مظلوم کو, مجبور کو, مغلوب کو حق نہیں دلا سکتی نا اس کا, اور خالق کائنات کا جو حق ہے کہ شرک اس کے خلاف نہ کیا جائے, جو نظام اور جو سٹرکچر اور جو قوم اور جو امت اللہ کے حق کے اندر بھی مسئلہ کریٹ کرے اور شرک کی فیکٹریاں کھل جائیں, اور شرک کو نارملائز کرنے کے لیے آپ نے اسکالرز بنا دی ہوں, آپ نے علماء تیار کرنے کی کوشش کی ہے جو شرک کو جسٹیفائی کریں. اللہ کا حق الحدیث کے الفاظ ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, حق اللہ علی العباد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ بیٹھ کے, معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں کنت ردیف النبی علی حمار, میں ایک گدھے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, اور سید الانبیاء اور سید الملائکہ, سید البشر اور امام الانبیاء اور امام الملائکہ, اور پوری کائنات کا ٹاپ نوچ ہستی کے ساتھ میں گدھے پہ بیٹھ کے, انہوں نے مجھ سے کہا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ, کیا تم اللہ کے حق بندوں پر کیا اور بندوں کا حق اللہ کا جانتے ہو. تو ہمارے استاد نے پڑھایا تھا بندوں کا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے, اللہ اپنے اوپر ایک حق کو خود رکھ لیتا ہے کہ بھائی تمہارا اللہ نے کسی کا کیا حق ادا کرنا, لیکن اللہ جو اللہ کا حق پورا کرتا ہے, اللہ اس کی شان میں اپنے اوپر ایک حق رکھ لیتا ہے. وہ حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. کسی جگہ کے اوپر بھی اللہ کی صفت کے ساتھ اگر وہ شریک ہو رہا ہے, اس کی طاقتوں کے ساتھ, اس کے تصرف کے ساتھ, اس کی الوہیت کے ساتھ, وہاں پر سٹینڈ لینا ہے, تم نے غیرت دکھانی ہے وہاں پر, میرے حق کے لیے لڑنا ہے وہاں پر تم نے. تو میں کیا کروں گا, اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا, اسے عذاب نہیں دوں گا جہنم کا جو یہ شرک سے بچ جائے گا. تو جس سسٹم کے اندر اللہ کے حق کے لیے کوئی غیرت نہیں کسی کو کہ کھڑا ہو, اور اسے نارملائز کرنے کے لیے آپ نے ایک سلسلہ مولویوں کا کھڑا کر دیا جو جسٹیفائی نارملائز کر رہے ہیں اس چیز کو, دلیلیں ڈھونڈتے ہیں قرآن حدیث میں بنی اسرائیلوں کی طرح کہ نہیں جی اسے نارملائز کیا جائے, اس کو نارملائز کیا. میں کوئی بات میں کسی کو ہیٹ نہیں کر رہا, کسی بھی جگہ پر ہو, ہمارے کسی مسلک کا ہو یا کسی کا بھی, نارملائز کر رہے ہیں آپ اللہ کے حق کو, جی کمپرومائز کیا جائے کہیں پہ. پھر اس کے قانون کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الحکم الا للہ, میرے قانون کی, میرے ورڈ کی بالادستی رکھنا. لوگوں کے اندر لیجسلیشن جو ہونی چاہیے وہ صرف اللہ کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے, جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے وہی ہونا چاہیے. اور اس کے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے فیصلوں سے ان کے لڑائی جھگڑے سولو نہیں کیے جائیں گے. فلا وربک, اللہ قسم کھا کے کہتا تم ایمان والے نہیں ہو, ایمان کا دعویٰ بھی نہیں کرنا غلطی سے, اپنے آپ کا محمد یوسف یونس نام رکھنے سے ایمان نہیں آتا, یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور پھر سورہ مائدہ میں 3 بار اللہ نے کہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فاولائک هم الکافرون فاولائک هم الفاسقون فاولائک هم الظالمون. اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ ظالم وہ، فاسق وہ، کافر وہ، مشرک وہ، یہ سارے ایلیمنٹس اس پہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. جو لوگوں کے اندر ایک آرڈر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو لا بنایا گیا تھا، اس لا میں اللہ کے بنائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے کسی غیر کے طریقے کو اپنا لیتا ہے. یہ قوموں کی ہلاکت، یہ مسلم امت کی ہلاکت کا راز ہی یہی ہوگا کہ اس نے اللہ کی جہاں عبادت کے سلسلے میں اللہ کو ایک رکھنا تھا، اس کے اندر بھی شریک ٹھہرائے اور اللہ کا ثانی کھڑا کر دیا، چاہے انسان کی شکل میں، چاہے کسی بابے کی شکل میں، چاہے کسی بزرگ کی شکل میں، چاہے کسی بت کی شکل میں، چاہے کسی شجر کی شکل میں، چاہے کسی ہجر کی شکل میں، چاہے کسی چاند کی شکل میں، چاہے کسی سورج کی شکل میں. جس چیز کی انسان اس کے آگے جھکا ہے نا، یہ اللہ کی عبادت کے اندر اس کا حق مارنا ہے. تو اس پہ بھی جو نظام، جو سلسلہ، جو قومیں اس پر نہیں سٹینڈ لیں گی وہ برباد ہوں گی. اللہ ہاتھ اٹھا دے گا اس کے اوپر سے، اللہ ہاتھ اٹھا دے گا اس قوم سے جو اللہ کے حق کے لیے نہیں کھڑی ہوتی. پھر اس کے بعد سے جو ہے نا اللہ کی جو قوانین ہیں ان کی بالادستی کے لیے سٹینڈ نہیں لے. میں اپنے ادارے کے اندر ایک چھوٹا سا سلسلہ چلا رہا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے بھائی میں شیخ صاحب سے پیار کرتا ہوں لیکن چلاؤں گا اپنی، تو میں راضی ہوں گا اس سے؟ ایسی اچھا. پھر یہ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر آپ کا آتا ہے حقوق العباد آ جاتا ہے. یہ تو حقوق اللہ کے اندر ہی فیل ہو گئے، قومیں فیل ہو گئیں. پھر حقوق العباد ہے کہ بھئی انسان نے اللہ کے حق کے ساتھ تو ہینکی پینکی کی. انسانوں کا جو انسانوں پر اللہ نے حقوق اور رائٹس رکھے ہیں وہ اتنی لمبی لسٹ ہے اسلام کے اندر، وہ کانفسکیٹ ہو رہی ہو. اور جسٹس سسٹم جو ہے نا اس کے اندر بائسڈ ہو، جسٹس سسٹم اس میں پریجڈسڈ ہو، جسٹس سسٹم اس میں متعصب ہو، جسٹس سسٹم اس میں مغلوب ہو، اور وہ یہودیوں والی روش ہو جس کے اندر وہ امیر کو رخصت ہے اور غریب کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ڈال سارے قانون. ہاں تو یہ تو ایک صحیح آپ نے کہا، ایک بڑا اصول، ایک بڑا اصول ہو گیا کہ اس میں روحانیت بھی ہٹ جائے گی، اللہ بھی ناراض ہوگا، سوشل آرڈر بھی ختم ہو جائے گا، آپ کے جسٹس سسٹم کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا. چور اور چور ہو جائے گا، ڈاکو اور ڈاکو ہو جائے گا، قاتل اور بڑا قاتل ہو جائے گا، وائٹ کالر کرائم، بلو کالر کرائم اور سب چوڑے ہو جائیں گے. اور جو شریف آدمی ہوگا نا وہ اور انسیکیور ہو جائے گا کہ اگر میں کسی کی داڑھ کے نیچے آ گیا بڑے آدمی کی، مجھے بچانے والا کوئی نہیں. بلکہ اس میں ایک کال بھی آتا ہے، حضرت علی کا کال ہے، اس کی غالباً مجھے صحیح طرح تحقیق کر کے پتہ نہیں ہے کہ وہ کال ہے نہیں، لیکن وہ کال ہے کہ کفر سے جو ہے وہ سسٹم نہیں چل سکتے، لیکن کفر سے چل سکتے ہیں اور ظلم سے نہیں چل سکتے. مسئلہ یہی ہے نا. آپ دیکھیں جو ایک ہیلپ آتی ہے نا کسی قوم کو، نیچرل یا سپر نیچرل، ما تحت الفطرت یا ما فوق الفطرت، اس کے پیچھے نا کانفیڈنس اور ٹرسٹ ہوتا ہے قوموں کا. آپ امریکہ کی جتنی سیاہ چہرے میں دکھا سکتا ہوں نا، اور بھی دکھا سکتے ہیں، میں بھی بڑی سیاہ اس کا چہرہ دکھا سکتا ہوں، لیکن جو ان کا مطلب وہاں آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا نا، میں اسے کورٹ کے اندر جا کے میں اس کو کٹہرے، میں اس کو کھڑا کر دوں گا وہاں پر. اگر آپ گھور رہے ہیں کسی کو غلط طریقے سے، آپ سٹاکنگ کر رہے ہیں کسی کو، آپ نے وہاں پر کسی کو فالو کیا ہے، یا آپ نے کسی کو سائڈ دیا، یا آپ نے پارکنگ غلط کی، یا آپ نے ہینڈی کیپڈ کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر لی، وہ پہنچ جائے گا آپ کو سب کو. اس کو چھوڑیں، دبئی نے وہی فارمیٹ اپنایا ہوا ہے. دبئی کو یہ تو 300 سال پرانا ملک ہے، دبئی تو ابھی بنا ہے. آپ دیکھ لیں وہاں پر، آپ ہل کے دکھا دیں، وہ آپ کے بینک بیلنس سے لے کے آپ کے موبائل تک کو سیدھا کر دیں گے. وہ سوشل جسٹس ہے. سوشل جسٹس. یہ ایک قوم کی تباہی کا سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ ادھر انصاف نہیں ہوتا، انصاف نہیں ملے گا آپ کو ادھر. اس سے اس کی موٹیویشن مر جائے گی کہ بھائی میں ایکسٹرا یارڈ کیوں محنت کروں. اور جو پاورفل طبقہ ہے اس کے اندر یہ احساس ختم ہو جائے گا، ہماری پکڑ ہی نہیں ہونی. جس دن ہمیں ہمارا نفس ہم پر غالب ہوگا، اس دن ہم اپنی گاڑی اور ہم اپنی بندوق اور ہم اپنی طاقت اور ہم اقتدار کسی پر بھی چلا سکتے ہیں. ایسی قوم کا کیا ہوگا جہاں اس طرح کا جنگل کا سلسلہ چل رہا ہو. یہ زوال کی طرف جائے گی یا کرپشن ہو. اچھا اسی کے اندر بینیفیشری کون ہے؟ دیکھیں ایلیٹ کو اگر ڈیلیٹس کے اوپر قابض ہونا ہے تو وہ پیسے کھلائے گی. تو تیسرا دروازہ ایک اور شر کا کھل جائے گا یہاں پر، رشوت کا. صحیح. رشوت نارملائز ہوگی، راشی اور مرتشی مل کے بیٹھیں گے بیہائنڈ دا ٹیبل، سائڈ کے کک بیکس آپ کے، یہ سارا سلسلہ ایک نئی انڈسٹری کھل جائے گی کہ بھئی 20 کروڑ کے پروجیکٹ کے اندر 5 کروڑ روپے کی رشوت ہے، 10 کروڑ روپے کا فائدہ ہے، 5 کروڑ روپے کا کام ہوگا. اصل یہ ڈیولپمنٹ کو بھی روکے گا،
یہ گروتھ کو بھی روکے گا, یہ اہل کو بھی روکے گا, یہ گدی, پھر یہ رشوت گدی, جس نے رشوت لینی ہے اس کی بھی, اس گدی کی کہ کتنی رشوت یہاں چلتی ہے اس کی بھی رشوت ہے جی. پھر گدی قیمتوں پہ چلے گی, پھر کوٹا سسٹم چلے گا آپ کا, پھر اہل جو ہے اور میرٹ جو ہے وہ سیکریفائس ہوگا. یہ میں آپ کو پورا پروسیجر بتا رہا ہوں کہ یہ تباہ کیسے ہوگا. میرٹ آپ کا کمپرومائز ہو جائے گا, اہل جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں ہوں گے, سرٹیفائڈ لوگ جو ہوں گے وہ سائڈ لائنڈ ہو جائیں گے, ماہر جو ہوگا وہ فارغ بیٹھا ہوگا, جاہل جو ہیں وہ آپ کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, آپ کے سلسلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, آپ کی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں یہ کہ وہ جو لفظ بولا گیا نا وہ جوان لوگوں کا بولا گیا کہ جوان لوگوں کے ہاتھوں بڑے بڑے پٹھے فیصلے ہوں گے اس ٹائم پر. ینگ ایج کیبنٹس ہوں گی جو امور پہ بات کر رہی ہوں گی, سیریس امور پہ بات کرنے کے لیے اللہ نے سنجیدہ اور سینئر لوگوں کو رکھا ہے. اہل الحل والعقد کہتے ہیں آپ ان کو, ایکسپرٹس آف دا گیم. تو یہاں پر ایک جوان, یہ نہیں میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ جوان آنا نہیں چاہیے کیبنٹ میں, کسی بھی کیبنٹ میں, لیکن ہر محل کا ایک بندہ ہوتا ہے, اس کا ایک سفید بال ہوتے ہیں, اس کا ایک تجربہ ہوتا ہے نا, اذا ضیعت الامانہ فانتظروا الساعہ. جس وقت امانت ضائع ہو جائے تم دیکھو, اور اہل کو اس کی جگہ اور گدی پہ نہ بٹھایا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا. تو یہ بربادی کے راز ہیں, یہ اس کے سارے اسباب ہیں کہ پورا آرڈر تباہ ہو جائے گا اس کے اندر. میرٹ جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے, اور جو آپ کے 2% کے جو لوگ ہوں گے نا وہ بادشاہ بن جائیں گے, کمینے لوگ بادشاہ بن جائیں گے آپ کے اوپر. اور یہی ہوگا, آپ کو جو ہے ایک انجینئر جو ہے وہ دھکے کھاتے ہوئے ملے گا, اور ایک ناشتہ گاتا جو ہے ٹک ٹاکر جو ہے نا وہ آپ کو دکھے گا کہ اس کے پاس آج گاڑیاں بھی بڑی بڑی آ چکی ہیں, اس کے پاس فیم بھی بہت ہے, اس کے پاس لائکس بھی بہت ہیں, اس کی مونیٹائزیشن سے دولت بھی بہت آ رہی ہے. لیکن جو قابل بچے ہوں گے یا قابل لوگ ہوں گے, ابھی وہ آپ دیکھیں وہ مزدوری کر رہا ہوگا کہیں پر, وہ اس پھر کیا کریں گے آپ قابل لوگوں, یہ فساد قابل لوگوں کو بھی کوشچن کر دے گا کہ بھائی میں کیوں اب لائن آف ایکشن کو فالو کروں. تو ایک دن تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا نا. تو جب سسٹم میں برے تو برے رہ ہی رہے, جب اچھے بھی برے بن جائیں گے تو یہ شرار بن جائے گا اس ٹائم پر, پورا سلسلہ ہی شریر. کہتے ہیں نا, the evil will become the orange of that day. The orange is not the orange, but the orange, something else will become the orange. تو ایول ہی اس دور کا وہ بن جائے گا آپ کا سلسلہ کہ یہی ہونا چاہیے. تو پھر کمپٹیشن ہوگا کہ کون کتنا ایول ہے. خیر تو سائڈ لائن ہو کے کھڈ میں بیٹھی ہوئی ہوگی کہیں پر. کمپٹیشن پھر سوسائٹی میں یہ نہیں ہوگا کہ اچھے برے کا کتنا تقابل ہے, پھر شر اور اشر کا تقابل چل رہا ہوگا. کبھی میں تیرے سے زیادہ بے حیائی کر سکتا ہوں, میں تیرے سے زیادہ فحاشی کر سکتا ہوں, میں تیرے سے زیادہ رشوت لے سکتا ہوں, میں تیرے سے زیادہ بڑا گند مار سکتا ہوں. تو یہ آپ کو ریٹ ریس فیل نہیں ہوتی اپنے ملک کے اندر. اس کو فلیکس کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو اتنا نارملائز ہے اپنی چیزیں دکھانا. پھر اس کے اندر جو خیر کے لوگ بھی چینج لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے نا, پھر انہیں بھی پروٹوکولز دکھانے پڑتے ہیں ایڈجسٹ کرنے کے لیے سوسائٹی میں, کیونکہ جس قوم کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں دین پہ لانے کے لیے, خیر پہ لانے کے لیے, ان کو لانے کے لیے بھی جو ان کو اکسانے والی یا ان کو امپریس کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہیں ہی یہ گاڑیاں شاڑیاں. کیپٹلسٹک اپروچ آ جائے گی, کیپٹلسٹک اپروچ آئے گی. پھر انہیں بھی جو ہے نا پھر روحانی طبقے کے لوگوں کو بھی کوالیفائی کرنے کے لیے بھائی پھر گاڑیاں, پھر پروٹوکول, پھر یہ SUVs اور یہ سلسلے میں آنا پڑ. اتنا گندا معاشرہ ہو جاتا ہے کہ اچھا صرف اپنا کردار دکھا کے نہیں جین سکتا, اس کو بھی بیچارے کو نا پروٹوکولز لینے پڑتے ہیں. پھر وہ پروٹوکول لیتے لیتے وہ بھی مکس ہو جاتا ہے ان کے اندر. یہ اتنا شر سوسائٹی کا ہوتا ہے کہ خیر بھی ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے ان کے اندر, خیر کی بھی گراؤنڈز ختم ہو جاتی ہیں آگے سے. دس از صرف اس ایک غلطی کی وجہ سے جسے آپ سوشل جسٹس کہتے ہیں, کہ کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا آپ نے ایک بدعنوانی کو, ایک خیانت کو, ایک ایمانداری کے خلاف چیزوں کو. اور آپ دیکھ لیں پورا سسٹم اس کے اندر سیل آؤٹ ہے آپ کا, ہر چیز بکتی ہے, ہر چیز. آپ دیکھ لیں نا, ایک اوپن میڈیا پہ آ کے پاکستان کی ایک بڑی ہستی نے آگے کہہ دیا کہ حیرت کی بات, ایک صحافی کو کہا نا انہوں نے, حیرت کی بات ہے تجھ جیسا آدمی کتنا کماتا ہوگا, 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ. جا کسی بڑوں سے جا کے نیچوں سے پوچھ جو اربوں کروڑوں کے کام کرتے ہیں, کوئی کام بغیر پیسے کے نہیں ہو سکتا, کوئی کام بغیر پیسے کے نہیں ہو سکتا. یہ ریت اگر آپ نے سسٹم میں آنا ہے تو آپ تو جدھر یہ چلے گا ادھر آپ دیکھ لیں کوئی آرڈر نہیں ہوگا, وہ ایک جنگل ہے اور یہ نیشن سروائیو نہیں کر سکے گی. جس دن اس کے اوپر ایک بڑی شارک آ گئی تو یہ پھر دوسرے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں گے جسے ہم کہتے ہیں افتراق. صحیح. جو سیکنڈ بڑا ریزن ہے قوموں کے برباد ہونے کا, یہ بنتا, یہ اس کو پش کر کے بنتا بھی, اگر نہ بھی ہو تو بھی وہ ریزن بن جائے گا بربادی کا. اگر یہ وہاں تک نہیں کیا
لیکن اگر وہ ویسے ہی ہوا تو بھی برباد ہو جائیں گے. لیکن یہ سارا سوشل جسٹس افتراق کی طرف لے کے جائے گا, میں انڈیویجولزم کا شکار ہو جاؤں گا. مجھے صرف اپنا گھر, اپنی پیٹھ بچانے کا, اپنی فیملی کو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی بھجن وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا. اس حد تک کہ میں نے عوام میں بھی اور خواص میں بھی, ایلیٹس میں بھی, ڈیلیٹس میں بھی, جہاں پر بھی میرا جانا ہوا ہے, یہ کامن بات ملتی ہے. یہ امہ کا منجن نہ شیخ صاحب اب چلنا نہیں چاہیے زیادہ. کوئی امہ نہیں ہے. سعودیہ اپنا سوچ رہا ہے, یو اے ای اپنا سوچ رہا ہے, ترکی اپنا سوچ رہا ہے, سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے, کوئی امہ شمہ نہیں ہے. سو پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو ایکٹ ایز اے سیویئر فار دا انٹائر مسلم پیپل. ٹاک اباؤٹ یور اون ہوم. کسی حد تک یہ جملہ ٹھیک بھی ہوگا, کسی حد تک یہ جملہ بہت دکھ بھرا ہے کہ واقعی بھی بات نہیں کر سکتے. میں نے جا کے دیکھا ہے مڈل ایسٹرن کنٹری, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. نو بڈی کیئرس. بات غلط نہیں اگر لبرل یا حسن نثار صاحب کی سائڈ کے لوگوں کے کرتے. میں کوئی کسی کی تائید نہیں کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں ان کے جملے یہ غلط نہیں ہیں. آپ جائیں, آپ کو نہیں ملے گی یہ چیز. کوئی امہ نہیں ہے. ایک خاص طبقے کے اندر افتراق از دا سیکنڈ بگیسٹ ڈسٹرکشن آف یو. کہ ایک پورے گھر کے اندر کل کو جو لڑنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے کسی چیلنج یا تھریٹ سے, اس میں اتحاد ہی نہیں ہے ان کا. پاور ڈیوائیڈڈ ہو گئی. مطلب عدیل صاحب ایک علیحدہ زون میں جا رہے ہیں, شیخ عاطف علیحدہ جا رہے ہیں, جو ہے نا وکی صاحب علیحدہ جا رہے ہیں, وہ اسی ڈیمین. کوئی کنسولیڈیشن ہی نہیں ہے. اگر ہم 4 بڑے لوگوں کا اس ادارے کے اندر ایک بڑا دشمن آ جائے اور ہم ایک پیج پر ہی نہ ہوں, آپ سوچیں ہمارا حال کیا ہوگا. اور یہی وہ جملے تھے کہ قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا جو ہے نا کسی کھانے پہ پڑتا ہے, تو تم اس وقت جو ہے ایسے تمہیں کھائیں گے جیسے گاجر مولیوں کی طرح تمہیں کاٹ کے پھینک کے کھا جائیں گے. تو وہ صاحبہ نے پوچھا نا کہ ہم کم ہوں گے, بہت زیادہ کثرت نہیں ہوگی ہمارے, ہم کم ہوں گے. آج کا ہمیں سب سے بڑا چیلنج یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس بندے نہیں ہیں, نفری نہیں ہے ہمارے پاس. تو آپ سب نے بولا نہیں بل انتم کثیر, تم تو بہت زیادہ ہوگے اس ٹائم, اتنے زیادہ ہوگے کہ تم 1.5 ارب ہو جاؤ گے. یہ انہوں نے نہیں کیا دیکھ لیں, ولیکن تمہیں ایک وہن کی بیماری لگ جائے گی. وہ کیا ہے وہن کی بیماری؟ وہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت. تمہاری پروگریشن, دنیا کی طاقتیں, دنیا کے اندر ترقی تو ہونی چاہیے, لیکن دل میں نہیں ہونی چاہیے تھی. تمہارے دل میں وہن آ جائے گا اور تمہیں موت سے نفرت اور دنیا داری سے محبت ہو جائے گی. تمہیں موت سے محبت اور دنیا سے جب نفرت تھی اور پھر تم کانکویسٹ کرتے تھے اور پھر غیرت دکھاتے تھے, تو تمہارے اوپر معجزے اترتے تھے. لیکن تمہارے اندر یہ آ جائے گا بھائی کہ نہیں بھائی دنیا میں تو رہنا ہی ہے, جینا ہے, مجھے 50-60 سال پلان بھی کرنا. تو یہ پورا اسپرچل فیکٹر تباہ ہو جاتا ہے کہ ایک آپ نظام کے اندر آرڈر اسٹیبلش نہیں رکھے نا, تو اس سے 1000 جڑیں نکلتی ہیں, یا 1000 جڑیں ویسے ہی آ کے نظام کو چیلنج کر دیں گی. تو یہ بڑا مسئلہ ہے وہاں پر. آپ کا رہا ہے کہ انڈیویجولزم, افتراق, میں اپنا سوچوں گا, میری دنیا نہیں ہوگا, میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا, میرے کیا کرنا ہے. اور یہی ہو رہا ہے. لوگ پاکستان سے جا بھی رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی غلطی ہے, سسٹم کی غلطی ہوگی. تو یہ اوور آل ضلالت اور ساری گمراہی اور ساری بربادی کے 3 فیکٹر تو کھول دیے میں نے یہاں پہ. اور اگر آپ کو کچھ یاد ہے تو بتائیں. نہیں, لیکن یہ سارے سپر نیچرل اسباب ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نہیں آتی. سوشل جسٹس سپر نیچرل نہ بھی ہو, ویسے بھی سسٹم برباد کر دے گا. میں نے پوری ہائرارکی بتائی ہے اس کے اندر. یہ سپر نیچرلی تھوڑی ہو رہا ہے. تالیف القلب آپ کہہ لیں چلیں, یہ ایک سپر نیچرل ایشو ہے کہ دل کو دل سے راہ نہیں ہو رہی, لیکن آپ انصاف نہیں قائم کریں گے, آپ ایک ایکویلٹی نہیں رکھیں گے, آپ ایک مطلب آپ نے مجھے انسیکیور کر دیا سر, تو پھر ہی تو مجھے بندوقیں رکھنی پڑیں گی گھر میں, پھر ہی تو مجھے گارڈس رکھنے پڑیں گے, پھر ہی تو مجھے اپنے اٹیکر رکھنا پڑے گا, پھر ہی تو مجھے ڈیٹرنس کریٹ کرنے پڑے گا. مجھے پتا ہے کہ اگر میں کسی کی داڑھ کے نیچے آ گیا, مجھے پتا ہے سسٹم میں کتنے پاورفل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صحیح, اور کتنا اثر رسوخ ہے ان کا. اور مجھے پتا ہے کہ میں اپنی حکومت کے پاس جا کے اگر حق مانگوں گا تو میری فائل کو صرف جج صاحب کے پاس جانے کے اندر ہی 4 سال لگ جانے. تو اس وقت تک تو میری بیٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, میں اس کے لیے کھڑا کیسے ہوں. تو وین آئی نو, تو پھر اچھے لوگ بھی کیا کریں گے, پھر وہ اسی اپروچ کی طرف آ جائیں گے کہ نہیں بھیا تعلقات ہونے چاہیے, نیٹ ورک ہونا چاہیے, سلسلہ ہونا چاہیے, جنگل میں جان بچا کر جینے کے لیے جو ہے وہ مطلب یہ حل تھوڑی ہے کہ یہاں سے ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤں, پھر وہاں بھی کچھ ہوگا, پھر وہاں سے بھی بھاگ جائیں گے کیا. کہتے ہیں وہاں نہیں ہوگا. ہاں, وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ویسے کوئی گیا ہے تو وہ خوشی گیا ہے, وہ واپس تو کوئی نہیں آیا. لیکن اگر آپ کو یہاں جینا ہے تو میں پریکٹیکل آدمی ہوں, میں پریکٹیکل اپروچ میں ضرور کہوں گا. فینٹیسی میں مت رہیں, آئیڈیلزم میں مت رہیں کہ کتابی چیزیں بہت, کتاب کے آئین میں اور کتاب کی the book of power and the book of law says something else and the actual law and the actual power activates in a different sense. یہ سمجھنا چاہیے لوگوں کو.
صحیح. اچھا, تھوڑا ہسٹورینس کا اور جنہوں نے ریسرچ کی ہے پاورز کے اوپر, ان کا ڈکلائن کے اوپر, رائز کے اوپر, تھوڑا اس کو بھی اگر ہم اس پرسپیکٹو کو بھی لے آئیں. آپ بولیں. وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, دو پریشرز ہوتے ہیں, دو پاورز ہوتی ہیں, جس کے اندر اگر ہم سسٹین نہ کر پائیں تو ایک پاور جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جاتی ہے. ایک انہوں نے کہا اکنامک پاور ہے, اور دوسرا جو ہے وہ پولیٹیکل اور ملٹری پاور ہے. صحیح ہے. تو یا تو آپ کی آمدنی انفلو اتنا نہیں ہے اور آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں, تو آپ ڈیفینیٹلی آج نہیں تو کل ڈکلائن کی طرف جائیں گے ہی جائیں گے. یا پھر دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس انفلو ہے, لیکن آپ کو اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے ایکسٹرنل انیمیز سے آپ کے پاس جو ہے وہ اتنا ریسورس نہیں ہے ملٹری کا, تو آپ جو ہے کانکر ہو جاتے ہیں, کسی اور کا نوالا بن جاتے ہیں اور آپ ڈکلائن ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے تیسرا بھی یہ کہا تھا کہ کبھی کبھی آپ اپنے آپ کو ایکسٹرنل انیمی سے بچانے کے لیے اتنا زیادہ انویسٹ کر دیتے ہیں اپنے آپ کے اوپر, اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے اوپر, کہ آپ کا انفلو کم ہو جاتا ہے اور آپ پہ پریشر بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کولیپس کر جاتے ہیں. تو آپ اس بڑا گیانی ہے. کون ہے یہ کیمبرج یونیورسٹی کا ایک آرٹیکل تھا, اس میں اس طرح کی بات ہوئی. بڑا گیان دیا اس نے یہاں پر. نہیں, بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں, مسئلے جو ہیں نا اتنے کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتے کہ اس کے اوپر ایک ایک گھنٹے کے شوز کرنے پڑے. اسلام نے آ کے نا, اور بڑے بڑے تھنکرز نے آ کے ون لائنرز بھی دیے ہیں, وہ جو یہ مسئلے ہوں گے, حل ہوں گے. جیسے میں نے اب یہ بتایا نا کہ سوشل جسٹس ایک بہت 50 شراب کو ام الخبائث کیوں کہا جاتا ہے, اس سے اوریجن نکالنا ذرا 5-6 تو بڑے مسئلے نکالنا. ایک شراب پینے والے کے ساتھ 5 بڑے مسئلے کیا ہوں گے؟ ڈومیسٹک ابیوز ہو سکتا ہے, ڈومیسٹک ابیوز ہو سکتا ہے, وربل ابیوز ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں, فحاشی ہو سکتی ہے, اور کفر ہو سکتا ہے, ٹیلنٹ کا ضائع ہو سکتا ہے, انٹاکسیکن. ایکسپینس کتنا ہے؟ ایکسپینس بلا وجہ جو ہے نا, وہ بلا وجہ کہ آپ نے خرچہ پال لیا نشے کا. سوشل انگزائٹی کتنی, آپ کی مینٹل انگزائٹی کتنی ہو سکتی ہے. ڈپریشن کے اندر آپ جا سکتے ہیں, شراب سے نکلنے کے بعد مزید ڈپریشن ہونا ہے آپ کو. ام الخبائث سے چوری کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر, زنا ہوتا ہے آپ کا اسی کے اندر. جی دیکھیں, اسٹرگل اور پوزیشن دونوں کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جب آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, جب آپ کانکر کر رہے ہیں, جب آپ کہیں پہنچ رہے ہوتے ہیں نا, تو تب خاص پلیئرس پہ پیسہ لگایا جاتا ہے اور خاص پلیئرس کو بٹھا کے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں آپ کی اسپورٹس میں نہیں ہوتا ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. خاص کے اندر بھائی اوپننگ آرڈر پہ بھائی اگر بالنگ پچ ہے تو بالرز زیادہ بالر کھلائیں گے نا زیادہ, صحیح. اور اگر بیٹنگ پچ ہے تو بیٹسمین پہ زیادہ انویسٹ ہوگا. اور اوور آل جو ہم نے فارمیٹ رکھنا ہے, ہم بالرز بھی پیسے لگا کے ڈھونڈیں گے ہم پہلے, لیکن قومیں 2 پاورفل پیسرز اور 5 پاورفل بیٹسمینوں سے ہی بنتی ہیں, تو بیٹسمینوں کی طرف زیادہ ہی جائے گا. صحیح. انڈیا ہیز آلویز بین اے بیٹسمین پروڈیوسنگ کنٹری اینڈ پاکستان ہیز آلویز بین اے. آج کل تو ان کو پیسر بھی مل گیا. اچھا ہاں, وہ میں نے بھی سنا ہے, وہ اچھا پیسر آیا ہوا ہے ان کے پاس. اب جب آپ نے کسی جگہ پر پہنچنا ہوتا ہے نا, تو بھائی آبویسلی آپ ایک فزیکل وار کے اندر ہیں. آپ کو آبویسلی ملٹری کا بجٹ ہے, آپ کو فوج پہ پیسے لگانے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بھیا ہمارے یہ نہیں ہوں گے تو ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے کہیں. صحیح ہے. ایکسٹرنل چیلنجز, جب آپ کا ایکسٹرنل تھریٹ بہت زیادہ ہے اور وہ ملٹری تھریٹ ہے, کانکویسٹ ہو سکتی ہے آپ کی, تو آبویسلی اس وقت پوری قوم کی تربیت کی جائے گی کہ بھائی ہم پیسہ اس پر لگائیں گے, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوں گے, ہماری ملٹری نہیں ہوگی یا ہمارا یہ والا یونٹ نہیں ہوگا, تو ہم تو اڑ جائیں گے, ہماری آئیڈیالوجی کی خاک ہو جائیں گی اگر ان پہ. پھر جب, اور اس طرح ہر بندہ ہوتا ہے. جب میں نے شروعات کے اندر تھا, تو جب میں اپنا ادارہ بنا رہا تھا, تو اس وقت شروعات میں جو میں نے پیسہ لگایا وہ ایک خاص ڈومین پہ لگایا, خاص لوگوں پہ لگایا, ان کے ساتھ. جب میں کہیں پہنچ گیا, قلعہ فتح کر لیا ہم نے, اور اب آگے سے سسٹینیبلٹی ہے, گروتھ ہے, ڈیولپمنٹ ہے, تو اب وہی ایکسپرٹ جو اس دور کے ہیں, اگر وہی ایکسپرٹ آج میں ایکسیکیوٹ کر دوں گا, تو اس کا میں نے نقصان دیکھا ہے, کیا میں نے ہے. صحیح. میں نے یہ دیکھ لیا بھائی کہ اگر یہ مطلب اس کے 50 میں ایلیمنٹس نکال سکتا ہوں یہاں پر. تو اب جب ابھی تو ہم کانکویسٹ فیز میں ہی نہیں گئے, چلے پاکستان بنا ہے 47 میں, بہت سے ملک بھی بن گئے ہوں گے اپنی جگہ. سسٹینیبلٹی اور ڈیولپمنٹ اور گروتھ جو ہے نا, وہ پولیٹیکل ہے بہت. ادھر آپ کو سیاست کرنی پڑتی ہے, ادھر ایک پورا گیم پلان ڈفرینٹ ہے. تو آپ کو اس ایکیومن کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اب
اپنے دوسرے اسکل سے آپ کی گروتھ کرائیں گے تو پیسہ اسکلفل لوگوں پہ لگے گا زیادہ. صحیح. ملٹری سیٹ اپ پہ تو لگے گا ہی لگے گا, کیونکہ ہم نے بارڈرز تو سیف کرنا ہی ہے نا. تھریٹ تو رہ سکتی ہے. تو اب ہم کسی جگہ پہ پہنچنے کے بعد جو تھریٹ کو ختم کریں گے نا, تو وہ بندوق سے نہیں کریں گے, وہ ہم کریں گے اپنی نیگوسیشن سے, اپنی سیاست سے, اپنی ڈپلومیسی سے, اپنی گروتھ سے, اپنی دوسری پاورز کو دکھا کے. سمجھ رہے ہیں, ایٹم بم مارنے کے لیے تھوڑی بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایٹم بم تو صرف دکھانے کے لیے بنایا جاتا ہے, آگے تو بات چیت چلتی ہے نا. صحیح. تو اس کے اندر جو ریسورس ملک کا کھڑا ہے, اگر اس پر صحیح پیسہ نہیں لگے گا, اور وہ ہیومن ریسورس ہے, اور وہ اسکلفل لوگوں کا ہیومن ریسورس ہے, جس میں آپ کے انٹلیکچوئلز آتے ہیں, آپ کے انجینئرز آتے ہیں, آپ کے سوسائٹی ڈیولپرز ہوتے ہیں, نیشن بلڈرز ہوتے ہیں, اس میں آپ کے پولیٹیشنز ہیں, پراپر پولیٹیکل سائنسز کے لوگوں کو اسپیشلی تیار کیا تھا. مطلب ایسا آپ نے ایجوکیشن پہ کتنا خرچ کرنا ہے, آپ نے ایک نسوں میں جا کے, ملک کی نسوں میں جا کے آپ نے پیسہ لگانا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں تک خون جائے گا تو پورا جسم کام کرے گا. اب صرف دل کی دھڑکن تھوڑی چاہیے, دل کی دھڑکن کا کام ہے کہ وہ خون کو پمپ کرے باڈی کے سارے آرگن تک. اگر آپ پیسہ اور ریسورسز اور صحیح ایکیومن کو نہیں ٹارگٹ کریں گے تو آپ اپنی فیوچر کی لڑائی ہی نہیں لڑ سکتے. پھر آپ کا انفراسٹرکچر ہے, آپ کی روڈز ہیں, آپ کا انڈسٹری, پھر آپ نے تو جنگ اگلی سٹیج آپ نے ان سے لڑنی ہوتی ہے. اب جب آپ کا میجر خرچہ ایک اسپیسیفک جنگ کے بعد, ایک اسپیسیفک لڑائی کے بعد وارئر پہ زیادہ لگ رہا ہے اور دوسرے اسکل سیٹ کے اوپر کم لگ رہا ہے, تو میری نظر میں وہ جو اس گورے نے بات کی ہے نا, وہ غلط نہیں ہے. یو ول. لیکن پاکستان بھی تو اتنے عرصے کے اندر کرائسس کے اندر ہے نا کہ فورن جو ہے نا وہ وارز ہیں, اس کے اندر سر آپ کی پھر اندر کتنے سارے چیلنجز ہیں, فیکشنز ہیں. یہ ڈیسائیڈ دیکھیں, اب آپ نے دیکھیں نیا کٹا کھول دیا یہاں پر. میرا گارڈ ہے باہر, یا میرے گارڈز کھڑے ہیں باہر اگر میری پروٹیکشن کے لیے, میں یہاں بیٹھ کے ہر آدمی سے اگر پن لیتا رہوں گا تو میرے گارڈ کی تو آئے دن لڑائی ہوتی رہے گی. صحیح ہے, نہیں سمجھ آئی بات؟ صحیح ہے, سمجھ گیا. اگر فورن پالیسی یا انٹرنل پالیسیز یا پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے وہ ہر وقت ہر کسی سے پنگا لے رہا ہوگا, میں ہر گھر سے لڑائی تو میرا گارڈ تو ہر وقت انگیج رہے گا, پھر مجھے گارڈ زیادہ چاہیے ہوں گے نا. صحیح ہے. پھر مجھے اپنی پروٹیکشن کے لیے کہ بھائی میں تو آدمی اس طرح کا ہوں کہ میں ہر جگہ جا کے باندھ دے دوں گا اپنی, تو پھر مجھے ایک گارڈ کے اندر میرا گزارنا نہیں ہوگا, یا مجھے اپنے ہی اسلحے پہ گزارنا ہوگا, مجھے 5-7 لوگ رکھنے پڑیں گے, کیونکہ بھائی میرا تو مزاج ہے ہر کسی سے لڑائی لینے والا. صحیح. یا ہر کسی سے لڑائی لینے کا, یا میں کچھ ایسی انٹیمیڈیٹ کروں گا کہ وہ ہم سے لے لیں گے. تو دیکھیں ہم تو ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہیں گے جس سے پاکستان کی مزید حالات خراب ہوں, لیکن جہاں بات اویئرنیس کی ہے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جی پالیسیز اور سیٹ اپ اور فریم ورک ایسا کیوں سیٹ اپ کیا گیا کہ 70 سال کے بعد آج یہ جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے مطابق نہیں چلیں گے تو ہم اپنی انویسٹمنٹ آپ کے یہاں سے نکال لیں گے. جی ایسے حالات, ایسا گھر میں, ایسی کمپنی, ایون مدرار بھی آج میرا اپنی آرگنائزیشن ہے 150 لوگوں کی, میں 20 کروڑ لوگوں پر کیا کلام کرنا, میں اپنے گھر کی بات کروں. اگر میں نے ایسا سیٹ اپ بنایا ہوتا کہ جہاں جب میں کچھ بڑا کام کرنا چاہوں یا میرے بچے کچھ بڑا کام کرنا چاہیں تو مجھے کہیں سے فون آ جائے کہ جی کیونکہ مدرار تو ہماری بیساکھیوں پہ کھڑا ہوا ہے تو آپ عدیل صاحب کو روکیں, اس طرح کی بات نہ کریں پوڈ کاسٹ میں. کیوں بھائی, ہم تمہارا کھاتے ہیں. صحیح. جب ہم کسی کا کھاتے ہی نہیں ہیں تو ہم کسی کی سنیں کیوں. نمبر 1. تو ماشاء اللہ یہ کیا کام کیا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنے ایسٹس وڈرا کر لے گا, آپ آنکھ دکھائیں گے اس کو. سعودیہ اپنے ایسٹس وڈرا کرنے کی دھمکی دے دے گا آپ کو. IMF تو ماشاء اللہ آپ کے ساتھ قریب ہو ہی رہا ہے, ہر باری میں آپ کو کچھ دیتا ہے تو خون اور نچوڑ لیتا ہے قوم کا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ریڈ فلیگ سمجھتے ہو نا, جی
ریڈ فلیگ اور ریڈ لائن تو لگانی تھی نا کہیں پورے قوم کی کنزمپشن پر, پورے قوم کے اکنامک سٹرکچر پر. مائکرو میکرو اکنامکس میں آپ نے کسی نے اسٹیٹ بینک تھا یا وہ فائنانس منسٹر تھا یا وہ جو بھی تھا جس کے بھی ہاتھ میں تھا, اس نے ریڈ لائن تو لگانی تھی نا اس کو. 1960s میں بھی آپ نے یہ باتیں آپ ابھی کرتے ہیں, 70s میں جرمنی کو آپ نے لون دیا. ہاں بھائی وہ تو ورلڈ وار لڑ کے آیا تو لون تو چاہیے تھا. تو یہ پرانی باتیں کرنا بند کریں. آپ بتائیں 60-70 سالوں کے اندر وہ ریڈ لائن کہاں تھی جس پر آپ سب کو کھڑا کر دیتے لائن میں. آج جیسے اسٹیٹ جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے اکنامکلی, تو اب وہاں ہماری اپنی انٹیلیجنس سے ہمیں بتایا کہ وہاں لوگ پکڑے جا رہے ہیں جہاں تک کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی بڑا آئے گا نیچے. صحیح ہے. تو اب بڑے پلیئرز جو ہیں وہ چھوٹی نالیوں میں چوروں کو پکڑ رہے ہیں. کیوں؟ پیسہ چاہیے نا, پیسہ ہی نہیں ہے بھائی. جب IMF بھی منع کر دے گی اور جب ہر بندہ ہی آپ کو کہے گا کہ بھائی آپ نے پہلے اتنا ہم سے لیا ہوا ہے تو یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ پہلے ہی بلوں میں پکڑ سوشل جسٹس, پہلے ہی جسٹس اسٹیبلش کر دیتے کہ بھائی اس لیول سے اوپر کی چوری نہیں چھوڑیں گے ہم, تو آج آپ کا یہ حال نہ ہوتا. تو سر آپ نے ایک تو یہ کام کیے, آپ کی اکنامک آپ کھایا ہے بھائی, آپ نے بیٹھ کے خود بھی کھایا ہے, سب نے کھایا ہے, سسٹم نے بھی کھایا ہے, لوگوں نے بھی کھایا ہے, عوام نے بھی کھایا ہے. عوام کو ایک سچا امانت دار دیانت دار آدمی نہیں چاہیے. یہ میں آپ کو سچی بات بتا دوں. آپ ہر وقت حکومتوں کو بیش کرتے رہیں, آپ کی پبلک بھی نہیں چاہتی کہ اتنا ایماندار آدمی آ جائے کہ کسی نے اگر کھجور کی چھلکا بھی غلط اٹھایا نا تو اس کا بھی احتساب ہو. اس طرح everyone wants a share in the power. Nobody wants an accountability of such a level. چاہے جتنا بڑے آ کے لوگ اپنا کر لیں, پبلک کی تربیت ہی نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی کہ کچھ کھجوریں انہوں نے رکھی ہوئی تھی تو پکی ہوئی اوپر تھی, گیلی نیچے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا this is fraud, this is fraud, this is gonna take you to hell fire. اتقوا النار ولو بشق التمرہ, آگ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا چھلکا بھی تمہیں, کھجور بھی تمہیں چھلکا بھی اللہ کی راہ میں دان نہ کرنا پڑے. تو جہاں اتنی اسمالسٹ مالیکیول پہ جا کے اسلام کنسیڈریٹ ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ ناانصافی ہو جائے گی کسی کے ساتھ. لوگ خود ہی پیش کر دیا کرتے تھے. تو بھائی پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ابھی آپ 47 میں اگر آزاد بھی ہو گئے تھے تو اس کے بعد آپ نے اپنی بارڈرز کی حفاظت بھی کرنی تھی. آپ کے اوبویسلی پیوٹل اسٹیٹ ہیں آپ, لیکن اس کسی نہ کسی دور ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. دبئی نے اپنے مسئلے کا حل نکال لیا ہے, سعودیہ اپنے مسئلے کے بارے دیکھ لیں کتنے اچھے حل نکال رہا ہے آج بیٹھ کے. آپ کو تو ایک اکنامک سسٹینیبلٹی مل گئی نا آئل سے. سر ایک صرف آئل, اب ٹورزم کو اچھا کرنے کے لیے دیکھیں نا کس لیول تک چلا گیا وہ. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ ون لائنر ہو گیا نا اپنی جگہ. آپ کو ہم یہ بھی نہیں کہتے آپ, پھر آپ کے کچھ پرابلمس خطے کے اندر آپ کی انوالومنٹ ہمیشہ افغانستان میں بھی رہی, رشین وار میں بھی آپ انوالوڈ رہے, پھر آپ امریکہ چائنا کے بیچ میں بھی ایک مسئلے میں آپ چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں, پھر آپ رشیا سے خراب کر لی آپ نے اور انڈیا نے اس کے ساتھ بنا کے رکھ لی, پھر آپ کی اس کے ساتھ تو اچھی خاصی ہیڈ آن ہیڈ ہے. تو پھر ایران کی سعودیہ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ کے اس کے ساتھ ٹرمز اچھے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ بھی وہ سعودیہ کے. تو آپ کے ارد گرد کے اندر آپ کے فیصلے بھی, ایک تو آپ کی جو خطہ کٹ کے آپ کو ملا وہی ماشاء اللہ سبحان اللہ, اس کے بعد جو آپ کے اپنے اندر کے, تو میں کانفلکٹ بعد میں بتاؤں گا, ملے بھی آپ کو جو 4 عظیم صوبے ملے ہیں نا, اور جو سارا اس حصے سے کٹ کے آپ کو ملا, اس کے بارے میں بھی سن لیں کبھی کہ انڈین ایکسپرٹس یا اس دور کے ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں کہ کس ٹائپ کا آپ کو خطہ ملا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کے ارد گرد بھی آپ دیکھ لیں پسوڑیاں ہی پسوڑیاں. تو بھائی آپ کو تو صحیح فیصلے کرنے تھے نا. انہی وجہوں سے ایک بھائی میں آج اسٹرانگ ملٹری تو چاہیے نا, اور وہ ہم ہیں. تو اچھا تو ایک بات بتاؤ, ابھی تم نے پچھلے دنوں مجھے کریکٹ کیا, میں نے کہا کہ میں ریونیو بڑھا لوں گا, تو تو نے کہا ہم ایکسپینس کیوں نہیں کم کریں. نہیں لیکن ایک جگہ کے اوپر ہم نے ایک, ابھی تم نے مجھے ایک جگہ کریکٹ کی, میں نے کہا ہم جلا سکتے ہیں اپنے آپ کو, تو تو نے کہا بھائی میں اس پوزیشن پہ ہی روک لوں کہ جلانے کی ضرورت نہ پڑے, کہ بنا لیں کچھ. یہی تم نے مجھے اس دن کہا تھا کہ بھائی میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پوزیشن ہی نہ ہے جہاں پہ شیخ صاحب کو اپنے آپ کو جلانا پڑ جائے. یہ تمہارا, تو یہی سوال میں یہاں اٹھاتا ہوں کہ بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اسلام کے نام پہ بنائے ہوئے ملک ہیں, ہمارے ساتھ یہ جب تک لا الہ الا اللہ جڑا رہے گا نا ایشوز رہیں گے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, پوائنٹ لا الہ الا اللہ ٹرکی کے ساتھ بھی ہے, لا الہ الا اللہ سعودیہ کے ساتھ یار, بھی ہے, ملیشیا کے ساتھ ترکی کی تو آپ بات ہی نہیں کر رہے, انہوں نے تو جو کیا ہوا تو آپ چھوڑ دیں اس کو سرکار کو. تو اب جا کے جو تھوڑا بہت اردوغان کے آنے کے بعد تھوڑا سا یہ ایرتغرل ٹچ آ گیا. اب ٹرکی کی فاشی کو آپ جانتے کتنا کھلا ہے. میں گیا ہوں ابھی ریسنٹلی
وہ 4 سال 5 سال ہو گیا مجھے, میرے ہوٹل کے سامنے پب تھا. تو کیڑا تسی اسلام دی گلاں کرتے پے ہو بھائی, ادھر پب بھی کھلا ہوا ہے, اس نے کھلی, ادھر تو ماشاءاللہ پاکستان میں کھلا کھاتا تھوڑی. اچھا میں آتا ہوں اس کے اوپر. پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی آپ کے بھی پنگے ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارے اندر ہے وہ مسئلہ. تو آپ پریڈکٹیبل بھی نہیں ہو, آپ ڈیفائنڈ بھی نہیں ہو, آپ ون سائیڈڈ بھی نہیں ہو, اور آپ جو ہے کھیل بھی جاتے ہو بہت سے لوگوں کے ساتھ. آپ کا اس سے پنگا ہو, آپ نے اس سے ہاتھ ملا لیا, اس سے. تو اب آپ ایسی سچویشن میں بلاک ہو بھائی جہاں سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. ہمارے بارے میں بھی لوگ بہت کہتے تھے ایک زمانے میں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, لیکن ہم نے اللہ کے مدد کے تھرو کچھ نہ کچھ فارمیٹ فالو کر کے روٹ بنا کے ہم اس جگہ پہ آ گئے. آپ کے نیچر کے اندر جتنا بھی کھیل کود کرنے کا مزاج ہو, ترقی جب ہوتی ہے نا تو سب لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی ترقی کے ساتھ آپ کی مستیاں اچھی لگتی ہیں. صحیح ہے. جب آپ کی ترقی نہ اور بھکاری ہو, بھکاری پن جیسا مزاج ہو, بھکاریوں والا اسٹیٹس ہو اور مزاج شاہی والا ہو, تو اس کو قرآن میں اللہ نے کنڈیم کیا حدیث کے اندر کہ وہ 3 لوگ جنہیں اللہ قیامت کے دن نہ دیکھے گا, نہ بات کرے گا, ولا یزکیہم ولا یکلمہم اللہ, نہ انہیں پاک کرے گا, نہ دیکھے گا. ان میں سے ایک ہے عائل مستکبر, غریب اور اوپر سے مغرور اور بدتمیز. ایک تو فقیر غریب آدمی ہے, اوپر سے تو متکبر بھی ہے. تو یہ مزاج تو شریعت میں کنڈیمڈ ہے. یہ مزاج آپ کو نہیں لگتا کہ ویسے ہی آپ نے دینا اتنا زیادہ ہے, اور ویسے ہی آپ کے فیصلے اتنے پٹھے ہیں, اور ویسے ہی آپ نے ہر کسی کے ساتھ الٹی جنگ لی ہے, الٹی پین لی ہوئی آپ نے, اس کے بعد آپ ایٹیٹیوڈ بھی رکھتے ہو, اور آپ نے اپنی قوم کی بھی تربیت ایسی کہ مزاج ہیں آپ لوگوں کے, ایسی کو ڈرتے ہیں اے لو جی گوری. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, یہ چلے گا نہیں. اب آپ چل نہیں رہا نا, یہی تو مسئلہ ہے. ہاں, تو اب آپ اس کے اوپر سپر نیچرل ہیلپ اور معجزے اور میریکلز کا انتظار کر رہے ہیں, تو آپ کر لیں. میرے اپنے تجربے میں آپ کی پوزیشن ورس ہوگی, کیونکہ آپ کائنات کا ایک پیٹرن فالو نہیں کر رہے جو ہر قوم نے کیا. اور کتنی اچھی بات کسی نے بھی کہی, ہیروشیما میں انہوں نے جاپان میں 2 بم مارے, وہ قوم 50 سال میں کھڑی ہو گئی. اچھا تو نے مجھے بتایا تھا کہ یہ 1200 سال 1200 کتنے تاتار کب آئے تھے؟ خیال سے 1258 ہے. ہاں, تو 12 سال ہو گئے. 1200 سال سے یہ قوم امت نہیں کھڑی اوپر. ایسا کیا ہو گیا؟ وہ جاپان تباہ ہو گیا, کھڑا ہو گیا. 2 ایٹم بم پڑ گئے, 2 ایٹم بم پڑ گئے. کیا ایسی بات ہے؟ اچھا مجھے بتائیں, کیا انہوں نے امریکہ سے ہاتھ ملا لیا؟ میں اس کو اور برے طریقے سے کہتا ہوں, مطلب کسی ایک بدتمیز آرگیومنٹ کرتا ہوں. وہ ہیں ہی ایتھیسٹ سارے, وہ ہیں ہی دہری ہے, کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے ان کا. چائنا کا بھی کوئی دین ایمان ہے, وہی کمیونسٹ ہے. بھائی اگر یہی کرنا ہے نا, یہی کرنا ہے, تو آپ کا کوئی بھی اسلامی ممالک جو ہے نا, پھر نہیں ہونا چاہیے تھا, پھر آگے نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی دبئی کیسے پہنچے؟ وہی کہیں گے دبئی نے اپنے دین کا سودا کر دیا. بھائی سعودیہ کیا, سعودیہ تو اب دین کا سودا کر رہا ہے ابھی. بھائی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, تو کوئی پھر ایک ملک دکھا دیں جو پارسا ہو اور اسٹیبلشڈ بھی ہو. دلیل یہ ہوگی کسی پیٹرن کو فالو نہیں کرنے کی کہ بھائی انہوں نے ایمان بیچ دیا, وہ ایتھیسٹ ہیں, وہ دہری ہیں, یہ اس وجہ سے اوپر آ گئے. یہ تو بھائی بلیم گیم ہے نا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اوپر آئے تھے؟ پھر یہ بتائیں, اتنی بڑی ریاست کیسے انہوں نے قائم کی تھی, کیسے ان آڈ سے لڑے تھے؟ تو یا تو یہ آسمانی تھا, تو وہ والا آپ پر کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کا بھی دعویٰ اسلام کا, آپ کا بھی دعویٰ دعوت تبلیغ کا, آپ کا بھی دعویٰ جہاد کا, سارے تو دعوے آپ کے ہیں, تو آپ پہ کیوں نہیں منو سلوا اتر رہا؟ سر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ کو ان دا لیگ آف نیشنز کچھ چیزیں نہیں, بہت کچھ دیکھنا پڑے گا اگلوں کا. میں آپ سے پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ ایک چیز گارنٹی کر دیتے نا تو بھی یہ ملک کھڑا ہو سکتا تھا. آپ جسٹس گارنٹی کر دیتے اس ملک میں, لوگوں کا اعتماد ہوتا آپ کے پاس, پیسے لگا دیتا, انویسٹر پیسے لگا دیتا کہ یار میں اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہوں, ڈوبے گا نہیں میرا, کچھ بھی ہو جائے نا, یہ فراڈ نہیں کریں گے. یہ اب آپ چھوڑ دیں سرکار. ابھی کوئی خبر آئی ہے کوئی چائنا کو ایکسپورٹ کیا ہے, وہ پورے کنٹینر مٹی بھیج دی ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہر وقت اپنے ملک کی برائی کرے اپنے لوگوں. میں تو گھر کے اندر بیٹھ کے سمجھا رہا ہوں نا. میں تو شیئرنگ آل دس, تاکہ بس یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے. اس قوم کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے, یہ انڈیویجول انقلاب میں بلیو کرتی ہے. ایک سیویئر آئے گا اور سب کچھ, ایک سیویئر آئے گا یا بچائے گا, یا ایک میں ہی ہوں گا جس کو اتنی اتھارٹی مل چکی ہے آسمان سے کہ میں کھڑا ہو کے کھڑا کر سکتا ہوں. یہ سوچ ہی غلط ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس کے اندر پورے ملک کی لیڈرشپ, مائکرو لیڈرشپس کام کر رہی ہوں گی, تو ایک قوم, جاپان کوئی ایک آدمی کی محنت سے اوپر نہیں آیا, محنتیں کی ہیں وہاں پر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے. تو وہ توشیبا
ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ اور یہ گڈیاں کیڑی ہونڈا تے سوزوکی تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی گڈیاں نے. تو پوائنٹ یہ ہے یہ ایک اوور آل اب آپ کو ایک تتر بتر سسٹم نہیں دکھتا, کوئی سر پہ نہیں, جس کو لاٹھی نہیں آپ کہتے ہیں گراؤنڈ سے تعمیر کرنی پڑے گی دوبارہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ سے کیا, جاپان نے گراؤنڈ سے کیا, جرمنی نے گراؤنڈ سے کیا. کہا جاتا ہے 400 لوگوں کو مار دو ٹھیک ہو جائے گا. پھر وہ 400 لوگوں کو مارنے سے نہیں ہوگا, پھر چائنا نے کو تقریباً لاکھوں لوگ مارے تھے. لیکن اللہ کے نبی وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. آپ نے تو وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردنیں کاٹ کے چینج نہیں لے کے, آپ نے انہیں ریفارم کیا ہے. آپ نے انہیں فارغ نہیں کیا, منڈی کاٹ کے سائڈ سے نہیں کیا, آپ نے ریفارم کیا, ریفارم استعمال کیا. ریفارم مسل لے گا, برداشت چاہیے, کیریکٹر چاہیے, علم چاہیے, ٹائم چاہیے, حوصلہ چاہیے, نفسیاتی امراض سے پاکیزگی چاہیے, تبھی ان طرح صبر کرے گا آدمی کہ بھائی میں اتنا 10 سال میں چلوں. اگر آپ کیا تو چینج میکرز بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ہیرو, یو ڈونٹ برنگ چینج ٹو بیکم اے ہیرو, یو بیکم اے ہیرو دا ڈے یو اسٹارٹ میکنگ اے چینج. آپ چینج اس لیے نہیں لا رہے ہوتے کہ بھئی میں ہیرو کی طرح دیکھا جاؤں, میں گلوریفائی ہو جاؤں, بڑا نام ہو جائے شیخ عاطف کا دنیا میں, کوئی بہت بڑی شے. نو, یو جسٹ ڈو اٹ بیکاز یو تھنک دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, اور جتنی میری کیپیسٹی ہے میں اس میں سارے فیکٹرز کو کائنات کے اکاؤنٹ میں رکھ کے کام کروں گا. اب اللہ مجھ سے 2 بندوں پہ کام لے یا 2 لاکھ پہ لے, وہ میرا نصیب آگے سے. ہر بندہ نہیں بن سکتا وہ جو اللہ نے ایک لیولز بھی تو رکھے نا, فوق کل ذی. یہاں ہر آدمی کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اسی فساد کے اندر کہ بھئی میں ہی سیویئر ہوں. تو وہ 3 بندوں پہ کام نہیں کرنا چاہتا, وہ 3 لاکھ بندوں پہ انرجی پہ کام. 3 سے شروع کر, 30 بندہ بھی کر لے, بڑی بات ہے. یہ ایک میں نے آپ سے کہا نا, آپ کی ایک سب سے بڑی بربادی کا راز ہے انفرادیت. ہر بندہ اپنا سوچتا ہے, ہائر گڈ کو نہیں سوچتا, اور زیادہ تر لوگوں کے فائدے کو نہیں سوچتا. آبویسلی اس میں یہی ہوگا.